بالمؤمنین من انفسہم، جب معاملہ تیرا میرا آئے تو اپنی جان بچا، میرا حق معاف، لیکن جب معاملہ تیرا میرا نہیں، تیری جان کا اور رسول اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر سن، تیری جان پر تجھ سے زیادہ میرے محبوب کا حق ہے۔ صحابہ نے یہ آیت سمجھی تھی، اس لیے صدیق اکبر سارا گھر بار چھوڑ کر غار ثور میں رسول اللہ کی ذات کا تحفظ کر رہے تھے۔ کالا ناگ ڈس رہا تھا، آج بھی کالا ناگ ڈس رہا ہے۔ شان صدیقی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس وقت بھی صدیق کے آنسو نکلے تھے، آج بھی صدیق کے پروانوں کے آنسو نکل رہے ہیں۔ ان آنسوؤں کی قدر اللہ سے پوچھو، اللہ نے زمین پر نہیں گرنے دیے، چہرہ اثر رسول اللہ پر گرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، انٹرنیشنل ختم نبوت کے مرکزی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا احمد علی سراج صاحب، انٹرنیشنل ختم نبوت پاکستان کے امیر مولانا الیاس چنوٹی صاحب، برادر مکرم حضرت مولانا مسرور نواز مدظلہ، اور آج کی اس محفل کے میزبان قاری احمد علی صاحب اور جملہ رضاکار و کارکنان و علماء، اور ہماری خدام الامہ سرگودہ کے ذمہ دار مولانا غلام حیدر صاحب، امیر پنجاب ڈاکٹر منصور صاحب، اور تمام حضرات۔ مجھے اس موقع پر علامہ حیدری شہید رحمہ اللہ کی بات یاد آ رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منتظمین ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب سامعین کھلی آنکھوں کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں۔ اب رات کے 2:45 بج چکے ہیں، اور آپ حضرات مغرب سے یہاں تشریف فرمائیں۔ آپ کی ہمت کو، عظمت کو اہل غزہ کی طرح میرے ہاتھ سے دونوں ہاتھوں سے سلام۔ بہرحال یہ محبت ہے۔ میں انشاءاللہ مختصر سی گفتگو عرض کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ وقت اب کم رہ گیا ہے۔ میری گفتگو کے دو حصے الگ الگ، ایک ہے آج کا یہ عنوان جو ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت، مسائل میں امت کا اختلاف ہوتا ہے۔ آمین بالجہر آمین بالسر، یہ مسئلہ ہے، امت کا اختلاف ہے۔ ہاتھ ادھر باندھنے یا ادھر باندھنے مسئلہ ہے، اعلیٰ غیر اعلیٰ تو اختلاف ہے۔ ختم نبوت مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ ہے، اور عقیدے میں امت کا اختلاف نہیں ہوتا۔ جو عقیدے میں اختلاف کرے وہ امت کا حصہ نہیں ہوتا، سادہ سی بات۔ ایک تو گفتگو ہے اس آج کے عنوان پر، جو میری ایمانی ذمہ داری بھی ہے اور نسبی ذمہ داری بھی ہے، خاندانی ذمہ داری بھی ہے، بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے اور اصحاب صفہ کے چبوتروں کے طالب علموں کی نسبت رکھنے کی وجہ سے، اور نسبت صدیقی کی وجہ سے یہ میری ایمانی ذمہ داری ہے، اور علامہ شاہ انور شاہ کشمیر کے خاندان کی نسبت کی وجہ سے یہ میری خاندانی ذمہ داری ہے۔ مجھ پر تو ڈبل ذمہ داری ہے، اس لیے اہل ختم نبوت جب بلاتے میں نہ نہیں کرتا۔ میرے یہاں پر 12 سے لے کر 17 تک وقت دیا ہوا تھا، لیکن مجھے بلا لیا بنگلہ دیش والوں نے، اور فون پر فون، وہ بزرگ ہیں وہاں کے، حضرت کو پتہ ہے جو وہاں ختم نبوت کے امیر ہیں، بہت ضعیف ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث
پھر وہاں کے جو جنرل سیکریٹری ہیں آج ان کی کال آئی, مجھے کہا کوئی معافی نہیں آپ کے لیے. تو پھر میں نے اپنے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ بھائی یہاں کے پروگرام کینسل کرو, میں بنگلہ دیش جاؤں. تو ختم نبوت والے مجھے دنیا کے وہ آخری کونے پر بھی بلائیں گے تو میں وہاں حاضر ہونا اپنے ایمان کے لیے ضروری سمجھتا ہوں اور اپنی سعادت. ختم نبوت میرا ایمانی مشن ہے, میرا خاندانی مشن. تو عرض یہ ہے کہ ایک تو ختم نبوت, دوسرا یہ ختم نبوت کے خلاف یہ مسئلہ اٹھایا کیوں, مرزا دجال کو یہ ضرورت کیوں پڑی, اس کے آقا کو اس کانے کو کھڑا کرنے کا مسئلہ درپیش کیوں آیا, اس پر کچھ گزارشات عرض کر کے اجازت چاہتے. پہلی بات, مجھ سے قبل مولانا احمد علی سراج صاحب فرما رہے تھے کہ 259 صحابہ شہید ہوئے پوری تحریک میں, جو اسلامی جنگیں لڑی گی, بدر جیسی جنگ, احد جیسی جنگ, خندق جیسی جنگ, حنین جیسا معرکہ جس میں 4000 تیر بیک وقت چلتے تھے تو فضا میں اندھیرا چھا جاتا تھا, اور لوگ ان اندھیروں میں سمجھ رہے تھے کہ ان تیروں کی بوچھاڑ میں اور اس وقتی اندھیرے میں نور محمد بجھ جائے گا, جیسے آج بعض نادان سمجھتے ہیں کہ بموں کی برسات میں, میزائلوں کی برسات میں, ڈراؤن اٹیک میں امت محمدیہ سرنڈر ہو جائے گی. اس وقت بھی وہ اندھیرا نہیں بجھا تھا, اور میرے آقا نے کھڑے ہو کر حنین کی وادی میں اعلان کیا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جس طرح میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں اس میں کوئی شک نہیں, اسی طرح میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں. نماز بھی میں لایا, روزہ بھی میں لایا, زکوٰۃ بھی میں لایا, کلمہ توحید بھی میں لایا, رسالت ختم نبوت بھی میں لایا, جہاد کی فرضیت بھی میں لایا. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں. چنانچہ وقتی اندھیرا چھایا تھا ان تیروں سے, لیکن نور محمد کو کوئی نہیں روک سکا, اور وہ حنین کی وادیوں سے اٹھا تو اس کے بعد روم و فارس کو زیر کرتا دنیا کے ایک طرف اس کونے پر پہنچا اور ایک طرف ہماری طرف پہنچا. آج بھی ساری دنیا نور نبوت کو اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانا چاہتی ہے. قرآن کا فیصلہ سن لو, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو پھوکوں سے بجھا دیں. تمہارے میزائل, تمہارے اس وقت کے تیر, تمہارے ڈراؤن, تمہاری ساری ٹیکنالوجی میرے رب کے ہاں یہ پھوکوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. تمہاری طاقت کا غرور میرا وہ بچہ توڑ دیتا ہے جو تمہاری بندوق کے سامنے 8 سال کا بچہ سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے, مار سکتا ہے تو مار لے. تو میری اسی زندگی کا مالک ہے, اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. تو میری زندگی کو ختم کر سکتا ہے, اس سے آگے تو کچھ نہیں کر سکتا. وہی جذبہ جب ایمان اندر آتا ہے. ایمان سے پہلے کیا کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جادوگر, فرعون سے کیا ملے گا؟ اس نے کہا 2 چیزیں ملیں گی, مال بھی ملے گا, میرا قرب بھی ملے گا. جب ایمان اندر آیا تو کیا کہا انہوں نے؟ فقسی مان تقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو بس زیادہ سے زیادہ تیرے بس میں بہت ہوا, تمہاری اس دنیا کا نقصان کرے گا, جو کرنا ہے کر لے. ہم موسیٰ سے ایمان پر نہیں ہٹیں گے. اگر موسیٰ کے جادوگر مقابلے پر آنے والے ایمان سے نہیں ہٹ رہے تو سنو, اس امت نے رسول اللہ کی محبت میں کلمہ پڑھا ہے, نہ ہم عقیدہ ختم نبوت سے پیچھے ہٹیں گے, اور نہ مرزے کو جس کے لیے کھڑا گیا کہ دنیا سے عقیدہ ختم نبوت کا خاتمہ کرو, کیونکہ اس عقیدے سے فرضیت جہاد جڑی ہے. جس مشن کو لے کر وہ آیا تھا, انشاءاللہ اس جہاد کا پھریرا ساری دنیا میں لہرائے گا. مولانا فرما رہے تھے 259 شہید ہوئے, جبکہ تحریک ختم نبوت میں صدیقی علم کے نیچے 1200 شہید ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ حضرت نے بات کی تھی, میں ذرا کھول کے رکھ دوں.
میرے جد امجد فرمایا کرتے تھے ایک ہے اقوال نبی، ایک ہے افعال نبی، اور ایک ہے ذات نبی۔ فرمایا رسول اللہ کے سارے احادیث یہ اقوال نبی، رسول اللہ کے سارے اعمال یہ ہیں افعال نبی۔ فرمایا ان کی تبلیغ، ان کی اشاعت، ان کا تحفظ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایک ذات نبی۔ فرمایا اقوال نبی کا تحفظ بھی کیا علماء امت نے، حدیث کو مرتب کر کے، رجال کے قوانین بنا کے، اسناد کے درجے متعین کر کے کہ کوئی کذب، کوئی جھوٹ، کوئی افترا داخل نہ ہو سکے۔ اسی طرح سنتوں کا تحفظ بھی کیا۔ قربان جائیے صحابہ پر جو رسول اللہ کی احادیث نقل کرتے تھے تو وہی ادائیں پیش کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے اکابر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی 10 محرم کو جب ثلاثیات کی اجازت دیتے ہیں تو وہی افعال کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے ہاتھ سر پہ رکھا تھا تو صحابہ نے اسی طرح ہاتھ رکھ کر وہ حدیث نقل کی ہے۔ قربان جاؤں میں ان امین صحابہ کے جنہوں نے رسول اللہ کے اقوال کا تحفظ بھی کیا، افعال کا تحفظ بھی کیا، امت کو نماز کی ایک ایک ادا بتائی، روزے کا ایک ایک مسئلہ بتایا، جہاد کی ایک ایک ادا بتائی، اور پھر ذات نبوی۔ فرمایا اقوال نبی کا تحفظ بھی ایمان کی ضرورت ہے، افعال نبی کا تحفظ بھی یعنی سنت رسول کا تحفظ بھی ایمان کی ضرورت ہے، لیکن ذات نبی کا تحفظ ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر میرے جد امجد شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ختم نبوت حضور کا وصف ذاتی ہے۔ نبی سارے تھے، خاتم النبیین آمنہ کا در یتیم ہے۔ نبی سارے تھے، خاتم النبیین صرف آمنہ کا در یتیم ہے۔ فرمایا یہ وصف صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی وصف ہے، اور فرمایا جو اس وصف کی حفاظت کرے گا، اب میرے پاس تو وہ سعادت کی کنجی نہیں، کیونکہ میں زمن رسول اللہ میں نہیں آیا، میں تو بہت بعد میں آیا، میرے پاس تو خبیب کی طرح جان لٹانے کے لیے نہیں ہے، میں حمزہ کی طرح احد میں جسم کے ٹکڑے تو نہیں کرا سکتا، میں حضرت ان عمارہ کی طرح رسول اللہ پر فدایانہ انداز میں قربان تو نہیں ہو سکتا، میں ان صحابی کی طرح زیاد ابن سکن کی طرح جو رسول اللہ کے گرد پروانہ وار شہید ہوئے، وہ 11 صحابہ جن میں 9 انصاری 2 مہاجر تھے جنہوں نے رسول اللہ کی ذات کا تحفظ کرتے ہوئے احد میں قربان ہوئے، یہ سعادت تو ہمیں نہیں مل سکتی، لیکن قربان جاؤں علماء کی فراست پر کہ شاہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جو اس زمانے میں ختم نبوت کا تحفظ کرے گا گویا وہ ذات نبی کا تحفظ کرے گا، اور ذات نبی کا تحفظ اقوال نبی سے، افعال نبی سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ شاہ انور شاہ کشمیری نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا، انور شاہ دلیل کا بادشاہ تھا، ویسے نہیں کہا اس نے، اس کے پیچھے دلیل ہے، ذرا سنو ہم سے۔ حضرت عمر نے، ذرا غور سے سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ فرمایا صدیق عمر کی ساری عمر کی نیکیاں لے لے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ صدیق عمر کی ساری عمر کی نیکیاں لے لے۔ صحابہ اور رسول اللہ کے دیوانوں، اہل بیت کے پروانوں، ذرا سننا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ عمر کے کھاتے میں نیکیاں کم ہیں، بیت اللہ کی نماز اجتماعی عمر کا کھاتا، اذان کا صدقہ جاریہ عمر کا کھاتا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی ہے 80 موافقات عمر جمع کیے ہیں۔ خود حضرت عمر فرماتے ہیں 3 موقعوں پر قرآن میری تائید میں اترا ہے، عمر کی نیکیاں بھی کم نہیں ہیں، لیکن عمر کیا فرما رہے ہیں؟ صدیق عمر کی ساری عمر کی نیکیاں لے لے، 2 نیکیاں مجھے دے دے۔ کون سی 2 نیکیاں؟ فرمایا ایک وہ نیکی جب غار ثور میں ذات نبی کا تحفظ ہوا،
نہیں سمجھے؟ کہا وہ دے دے مجھے غار سور کی رات دے دے، غار سور والی نیکی دے دے ہو صدیق مجھے، میری ساری نیکیاں لے لے۔ اور دوسری کون سی نیکی؟ فرمایا جب وصف نبی، وصف ذات نبی، ختم نبوت کے تحفظ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کا لشکر، فرمایا وہ ختم نبوت کا جہاد، یہ دو نیکیاں عمر کو دے دو۔ تبھی تو شانور شاہ کشمیری نے کہا تھا اگر ہم رسول اللہ کی ذات نبوت کا، ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے۔ تبھی تو فرمایا تھا کہ جو ختم نبوت کا کام کرے گا میں شاہ انور شاہ کشمیری اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنی طرف سے نہیں کہا، پیچھے دلیل تھی، تبھی تو کہا کہ اقوال نبی سے، افعال نبی سے، ذات نبی کے تحفظ کی عبادت بڑی عبادت ہے کہ ان دونوں میں ایک جگہ صدیق اکبر نے غار سور میں براہ راست ذات نبی کا تحفظ کیا، اور دوسرے مقام پر جہاں 1200 صحابہ قربان ہوئے وہاں ذات وصف محمد الرسول اللہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ یہیں سے دلیل اٹھا کر شانور شاہ کشمیری نے فرمایا کہ ختم نبوت کا تحفظ ذات نبی کے تحفظ جیسا۔ مولانا کہہ رہے تھے کہ 259 قربان ہوئے، بدر، احد، خندق، حنین، موتا، تبوک، ساری جنگیں ملا لو۔ خیر تبوک میں تو شہادتیں نہیں ہو سکی، اور ایک ختم نبوت کے مارکے میں 1200 قربان ہوئے۔ تو پوچھو نا صحابہ سے یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو فقہاء امت بیٹھے ہیں یہاں، فقہاء امت فرماتے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہو، تمہاری جان کا مسئلہ خطرہ نہ ہو، امکان ہو۔ مثلا میں آسان کر کے سمجھا، کسی کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کس کا حق ہے؟ جلدی بولیں، اللہ کا حق ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا، وہ مسئلہ پوچھتا ہے علماء سے، وہ کہتے ہیں علماء کہ بھائی آنکھ بچا سجدہ معاف، آنکھ بچاؤ سجدہ۔ میری ذات کی باری آئی تو میرا کریم رب کہتا ہے آنکھ بچا سجدہ معاف۔ شوگر کا مریض ہے، السر کا مریض ہے، نہیں رہ سکتا بھوکا، شریعت کہتی ہے صحت مل جائے تو روزہ رکھ لینا، نہ ملے تو روزہ کس کا حکم ہے؟ کس کا حق ہے؟ اللہ فرماتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اگر صحت مل جائے قضا کرنا، نہ ملے تو فدیہ دینا، روزہ معاف ہے، روزہ معاف ہے۔ جو رب صرف میری آنکھ کو امکان ہے کہ ضائع ہو جائے، ضائع ہو نہیں رہی، امکان ہے کہ میری جسم کا ایک عضو ضائع ہو جائے گا، وہ رب کہہ رہا ہے وہ عضو بچا میرا حق معاف۔ لیکن دوسری طرف وہ رب کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب معاملہ تیرا میرا آئے تو اپنی جان بچا میرا حق معاف، لیکن جب معاملہ تیرا میرا نہیں، تیری جان کا اور رسول اللہ کا معاملہ آ جائے تو پھر سن، تیری جان پر تجھ سے زیادہ میرے محبوب کا حق ہے۔ صحابہ نے یہ آیت سمجھی تھی، اس لیے صدیق اکبر سارا گھر بار چھوڑ کر غار سور میں رسول اللہ کی ذات کا تحفظ کر رہے تھے۔ کالا ناگ ڈس رہا تھا، آج بھی کالا ناگ ڈس رہا ہے، شان صدیقی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس وقت بھی صدیق کے آنسو نکلے تھے، آج بھی صدیق کے پروانوں کے آنسو نکل رہے۔ ان آنسوؤں کی قدر اللہ سے پوچھو، اللہ نے زمین پر نہیں گرنے دیے، چہرہ اثر رسول اللہ پر گرنے، کیونکہ صدیق کو پتا تھا نبی اولا بالمؤمنین، جہاں خطرہ تھا وہاں اپنی جان رکھ دی۔ زیاد ابن سکن کٹ رہا ہے، آخری لمحہ ہے، رسول اللہ کی خدمت کی طرف آنکھیں بھر کر دیکھا، اللہ کے نبی قریب آئے، فرمایا زیاد کیا چاہ رہے ہو؟ کہا حضور چاہتا ہوں جب جان نکلے تو رخسار آپ کے قدمین پر، کیونکہ معلوم تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ حضرت حمزہ ہیں جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں اور قربان ہو گیا، معلوم تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ ام عمارہ خاتون ہے، دیوانہ وار لڑ رہی ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آج کا دن تو ام عمارہ کا ہے، یہ طلحہ ہے
دیوانہ وار لڑ رہے ہیں، ہاتھ شل ہو گئے، رسول اللہ کے اوپر آنے والے تیر پشپ برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ معلوم تھا طلحہ کو بھی اور ام عمارہ کو بھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ وہ صحابیہ ہیں، گھر سے نکلتی ہیں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، راستے میں لوگ بتاتے ہیں باپ شہید، خامن شہید، بیٹا شہید، بھائی شہید۔ وہ کہتی ہے مجھے رسول اللہ کی خبر دو، کیوں؟ معلوم تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اور جب پہنچی رسول اللہ کو دیکھا کہ رسول اللہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں، تو فرمایا سارے غم رسول اللہ کے چہرے کے بعد کوئی غم نہیں۔ معلوم تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ حضرت خبیب ادھر مکے میں گرفتار ہے، کفر صرف اتنا کہتا ہے کیا خیال ہے تیری جگہ یا نعوذ باللہ محمد ہوتے ہیں؟ فرمایا ظالموں مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ میں یہاں کٹ جاؤں اور میرے آقا کے پاؤں میں مدینے میں کانٹا چپے۔ معلوم تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ معلوم یہ حبیب ابن زید ہے۔ مسلمانوں میں ہمیشہ اعتدال کی بات کرتا ہوں کیونکہ میرا مذہب اعتدال ہے۔ حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کا قرآن کے بعد بڑا معجزہ وہ رسول اللہ کی شریعت اور طبیعت دونوں کا اعتدال ہے۔ رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے وہ رسول اللہ کی شریعت اور طبیعت کا اعتدال ہے۔ تھک تو نہیں گیا؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں یہ ان کی طبیعت اور شریعت کا اعتدال ان کا معجزہ ہے۔ ہمیں ہر کام میں اعتدال کا حکم ہے، خرچ کرنے فرمایا گردن سے ہاتھ نہ فتح اور اتنا ہاتھ بھی نہ کھولو کہ فتح خدا ملوم محسور کہ خود پچھتانے لگ جاؤ۔ نمازوں میں یہی حکم، عبادات میں یہی حکم، کھانے پینے میں یہی حکم، ہر معاملے میں اعتدال کا حکم ہے۔ لیکن ایک جگہ نہیں، وہ جگہ کون سی پتہ؟ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، وہاں اعتدال کا حکم نہیں ہے۔ ہر جگہ اعتدال کا حکم ہے، عبادات میں، احکامات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، ہر جگہ اعتدال کا حکم ہے۔ جب بات رسول اللہ کی آئے گی فرمایا آخری درجے کی انتہا چاہتا ہوں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور رسول اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں محمد تمہیں تمہاری جانوں سے، مال سے، کل جہاں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حبیب ابن زید کو یہ معلوم تھا، چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے کہا سن لو میں دلیل سے عاری نہیں ہوں، شانور شاہ کشمیری کے خاندان سے ہوں، اور علماء حق کے سامنے زانوے تلمس بچھا کر شاگردی اختیار کر کے کچھ سبق بھی پڑھا ہے، دلیل کا نہ منکر ہوں نہ دلیل دینے سے بھاگتا ہوں، لیکن میں آج اور نہیں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں، آپ کو یاد ہوگا یہ میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت پر دلیل مانگے، دلیل ہے مرزائیوں کے لیے، دلیل ہے کافروں کے لیے، دلیل ہے منکروں کے لیے۔ مسلمانوں تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں، میں کہتا ہوں جو رسول اللہ کی ختم نبوت کی دلیل مانگے گا تو وہ حوض کوثر پر اپنے ایمان کی بھی دلیل لے کر آئے۔ پھر اس لیے میں ہر معاملے میں اعتدال کا قائل ہوں، لیکن رسول اللہ کی ذات پہ میں اعتدال کا قائل نہیں، انتہا کا قائل ہوں، اس انتہا کا قائل ہوں جس انتہا کا حکم قرآن نے دیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس انتہا کا قائل ہوں جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری جان، مال، ماں، باپ، آل، اولاد والناس اجمعین، جب تک کل جہاں سے زیادہ محمد پیارے نہ ہو جائیں ایمان کی معراج نہیں ملے گی۔ حبیب ابن زید کو معلوم تھا میں دلیل کا منکر نہیں ہوں، شانور شاہ کشمیری کی نسل سے ہوں، لیکن میں پیروکار حبیب ابن زید ہوں۔
نہیں سمجھے؟ میں پیروکار حبیب ابن زید ہوں۔ کیا کہا تھا مسیلمہ کے جب خط لے کر گئے رسول اللہ کا، تو مسیلمہ نے وہ خط ایک طرف رکھا، کہا حبیب یہ بتاؤ، چھوڑو ایک طرف رسول اللہ کا خط ایک طرف رکھا، کہا یہ بتاؤ میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ قربان جاؤں میں حبیب ابن زید کے طرز عمل پر، قیامت تک کے لیے محبان مصطفیٰ کے لیے، مومنین کے لیے ایمان کا معیار بنا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے آقا نے ہاتھ میں کنکر بلوائے ذرا تو بھی کنکر بلوا، یہ نہیں کہا میرے آقا نے آج انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کیا ذرا تو بھی کر، یہ نہیں کہا میرے آقا کے اشارے پہ درخت چل کر آئے ذرا تو بھی چلا، یہ نہیں کہا میرے آقا راتوں رات معراج پر گئے ذرا تو بھی تھوڑا سا اٹھ کے دکھا۔ کیا کہا؟ ذرا سننا، میں ختم نبوت کے مبلغین سے اکثر کہتا ہوں مسلمانوں کو دلائل دو بطور ہتھیار کے، انہیں دلیل اس لیے نہ دو کہ ان کا ایمان تقویت پکڑے، نہ 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 جو رسول اللہ کا دیوانہ ہے نا وہ تو میرے ساتھ مل کر کہے آقا کو بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانا، بولو بولو، آقا کو بغیر دلیل کے خاتم النبیین مانا، اور مرزے کو بغیر دلیل کے کافر دجال و کذاب و ملعون مانا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی بڑا آسان ہے مرزے پہ لعنت کرنا، مجھے ایسی لعنت نہیں چاہیے جس کی اجازت ہر طرف سے ہو، مجھے تو وہ دیوانہ پن چاہیے جو امین گیلانی جب گرفتار ہو کر آ رہے تھے لاہور تو قیدیوں کی بس نعرے مار رہی تھی، کالی کملی والا ختم نبوت زندہ باد، گاڑی چوکی پہ روک دی گئی، جوان اوپر چڑھا بندوق ثانی اور کہا کون نعرے مار رہا تھا، پوری بس میں خاموشی چھا گئی، گیلانی کی رگیں سادات پھڑکی، کربلا کا خون جوش میں آیا، حسینی رگ نے پھڑک کر دکھایا، حسنی جلوہ سامنے آیا اور کہا میں نے نعرہ مارا تھا، بندوق سینے پہ رکھ دی گئی، کہا نعرہ مار کے دکھا، تو امین گیلانی نے اس وقت سر بلند کر کے کہا کالی کملی والا، پوری بس گونج اٹھی زندہ باد، جوان کی بندوق نیچے ہو گئی، کہا وہ تو ہے ہی زندہ باد، سرگودا والو مجھے وہ دیوانے چاہیے جن کے سینے پر بندوق رکھ کے پوچھا جائے بتاؤ آقا کی ختم نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے، تو حبیب ابن زید کی طرح جسم کا ہر حصہ کٹوا لے لیکن دلیل نہ مانے، بلکہ مسلمہ کو کہے جو وہ جواب جو مسلمہ کو حبیب ابن زید نے دیا تھا کہ تیری بات سننے سے میرے کان بہرے۔ انہوں نے مسلمہ جیسے کو نہیں مانا تو کانے کو مان لیں گے، اس لیے مسلمانوں یہاں کوئی لچک نہیں، بولو یہاں کوئی لچک نہیں، میں لچک کا قائل ہوں، اعتدال کا قائل ہوں، ہر چیز۔ تو یہ رسول اللہ کی ذات اقدس کا تحفظ ہے، 14 صدیوں بعد بھی یہ سعادت کسی کو ملے تو یہ چھوٹی سعادت ہے۔ حبیب ابن زید نے کہا میرے کان تیری دلیل سننے سے بہرے، ماننا تو دور کی بات ہے نا، میں تو سنتا ہی نہیں ہوں۔ کوئی آدمی آپ کو میں کہوں یار پانی پلاؤ تو آپ کے نہیں پلاتا ہوں، مجھے اتنا غصہ نہیں آئے، آپ کے میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ تو حبیب ابن زید قربان جاؤ کٹ گئے، اور اس کے بعد 1200 صحابہ کو یہ معلوم تھا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس لیے انہوں نے جانیں دے دی، لیکن نہ ذات نبی پہ آنچ آنے دی۔ زیاد بن سکن نے احد میں کہا تھا انصار والو اگر تمہارے ہوتے ہوئے رسول اللہ پر آنچ آ گئی تو حشر میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ چنانچہ قربان ہو گئے سب تاکہ حشر میں سرخرو ہو سکے، اور ادھر حدیقت الموت میں 1200 صحابہ قربان ہو گئے لیکن کوئی لچک نہیں آنے دی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ختم نبوت عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کا منکر ہے، جو مسائل میں اختلاف کرے وہ امت سے باہر نہیں جاتا، جو عقیدے میں اختلاف کرے وہ امت سے وہ باہر ہے۔ تو جو عقیدے سے اختلاف رکھے گا وہ امت کا حصہ نہیں ہے۔ نہ ہم کسی ذلی کو مانتے ہیں، نہ کسی بزوری کو مانتے ہیں، نہ کسی کانے کو مانتے ہیں، نہ کسی دجال کو مانتے ہیں، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، ایک رسول اللہ کی نسبت ہے، جو ہم سے یہ چھیننے کی کوشش کرے گا ہم اس سے زندگی چھین لیں گے۔
اگلی بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں، مرزا آیا تھا رسول اللہ کا جہاد ختم کرنے. رسول اللہ آئے تھے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے نبی آئے تھے صرف اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا دین کیا کریں؟ غالب کریں. اور یہ علماء سے پوچھ لو، دین پھیلے گا دعوت و تبلیغ سے، دین محفوظ ہوگا تعلیم و تعلم سے، دین کی برکات اندر آئیں گی تزکیہ نفس سے، ایمان کی حفاظت ہوگی ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے، خدمت خلق سے، کہ غیر آ کے نوالا ڈالیں گے تو ایمان لے جائیں گے، غیر آ کر کپڑے پہنائیں گے تو ایمان کا لباس اتار لیں گے، غیر آ کر گھر دیں گے تو جنت کے گھر سے محروم کر دیں گے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جی تو اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد خود کرنی ہے. غیر آئے گا نوالا کھلائے گا ایمان لے جائے گا، کپڑے پہنائے گا ایمان کا تقوی کا لباس اتار دے گا، گھر دے گا تو جنت کے گھر سے محروم کر دے گا. مجھے روہنگیا کے برما کے مسلمانوں نے کہا جب میں پچھلی بار بنگلہ دیش گیا کہ حضرت ہماری طرف بھی آئیں، 15,000 برمی غیر مسلمان کر دیے گئے. مشنریوں نے 15,000 غیر مسلم کر دیے کیونکہ نوالا وہ ڈالنے آ رہے ہیں. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں دین پھیلے گا دعوت و تبلیغ سے، مجھے کوئی ابہام کوئی شک و شبہ نہیں. دعوت و تبلیغ کا جھنڈا میرا ہے. دین بچے گا تعلیم و تعلم سے. اگر تعلیم و تعلم ختم ہو گیا کس سے کہانیاں رہیں گی؟ دین کی برکات زندگی میں آئیں گی تزکیہ نفس سے کہ ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس سے آئے گی نورانیت. اور ایک دوسرے کا سہارا بنو گے تو ایک دوسرے کے ایمان کو بچا لو. تو خدمت خلق لازم اور سیاست اسلامیہ سب سے زیادہ ضروری، کیونکہ اگر سیاسی شعور نہیں ہوگا یہی پتہ نہیں چلے گا کب کس نے کتنے میں آپ کا سودا کر دیا، اور آپ کے سودے کے ساتھ آپ کے ایمان کا بھی سودا کر دیا. اور جہاد فی سبیل اللہ یہ رستہ ہے غلبہ اسلام کا. لیظہرہ علی الدین کلہ یہ مشن تھا رسول اللہ کا. اور مرزے کا مشن کیا تھا؟ چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ و قتال. میرے نبی کی قبر پر رحمتیں اور اس قبر کے صدقے پوری دنیا پر رحمتیں، اور مرزے تیری قبر پر لعنتیں کہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ غزہ سے لے کر شام تک، شام سے لے کے برما تک، برما سے لے کے کشمیر تک. اور سن مجھ سے سن، تو نے پاکستان کو خراب کرنا چاہا تھا، سن اللہ نے یہاں وہ فوج دی ہے. تو آیا تھا جہاد فی سبیل اللہ مٹانے، اللہ نے یہاں وہ فوج دی ہے جس کا ماٹو ہے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. اور سن تیری قبر میں آگ بھڑک اٹھی جب تیرے مرکز قادیان کے وارث سرنڈر مودی کو ہم نے 4 گھنٹوں میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ اور سبیلنا سبیلنا الجہاد کی گونج کے ساتھ اور طلوع سحر میں چڑھتے سورج کے ساتھ ہم نے تیرے قادیان کی سرزمین کے رافی زمین سے خاک چٹوائی. مٹ گیا جہاد. مودی کو پھر خارش ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے میری آتما کو چین نہیں آ رہا، میں بدلہ لوں گا. بابا ہم رسول اللہ کی امتی جنگ مانگتے نہیں، میرے محبوب نے جنگ مانگنے سے منع کیا. تو سن لو، جس محبوب نے جنگ مانگنے سے منع کیا نا وہ محبوب کہتا ہے جنگ مسلط ہو جائے تو پھر شہادت سے پیچھے نہ ہٹنا. جب سے کھلا ہے مجھ پر شہادت کا راز اے مظہر، شاعر سے معذرت کے ساتھ، جب سے کھلا ہے مجھ پر شہادت کا راز اے مظہر، میں موت پہ جھپٹتا ہوں زندگی کی طرح. غرق ہونے کے لیے موجوں سے کھیلتا ہوں میں، غرق ہونے کے لیے موجوں سے کھیلتا ہوں میں، موت سے لڑتا ہوں اور زندگی پاتا ہوں میں.
तेरे को अगर आत्मा को चैन नहीं आ रहा तो तेरे राफिलों को तो हमने चैन करा दिया, तेरे S-400 को भी हमने चैन करा दिया। अब तुझे चैन नहीं आ रहा तो सुन ले, हाफिज साहब भी बड़े बेचैन हैं, वो भी बड़े बेचैन हैं, इनडायरेक्ट उससे लड़ लड़ के वो भी तंग हैं। अगर तेरी आत्मा को चैन नहीं आ रहा तो इस बार आएगा। मैंने पिछली बार भी कहा था, हर बार फंटास्टिक टी नहीं मिलेगी। बेशरम है ना, शिकस्त खा के चाय पी के कहते हैं फंटास्टिक टी। तो हमने इस बार बुनियान और मरसूस में बताया कि बेहतरीन चाय नहीं, बेहतरीन मिसाइल। और अब हम बता रहे हैं कि अब बेहतरीन चाय और बेहतरीन मिसाइल नहीं होंगे, अब इंशाअल्लाह फतह होगी, ग़ज़वा हिंद का आगाज होगा। हम जंग मांगते नहीं, अगर जंग मुसल्लत कर दी गई तो याद रखना मेरे शामी गज़ा वाले ग़ज़वा शाम शुरू कर चुके हैं, इधर से ग़ज़वा हिंद शुरू होगा। दुनिया एक नज़ारा देख रही है, हम रसूलुल्लाह की अहादीस की रोशनी में दो मंजर देख रहे हैं। दुनिया देख रही है गज़ा वालों पे ज़मीन तंग हो गई है, कोई जगह नहीं बची, ना अस्पताल, ना मस्जिदें, ना स्कूल, ना पनाह गुज़ीनों के कैंप, ना डॉक्टर, ना सहाफ़ी, ना मासूम बच्चे, ना सफेद दाढ़ियों वाले बूढ़े, ना बेकस औरतें, कोई नहीं बचा। गज़ा में ज़मीन तंग है, ये एक मंजरनामा है। दूसरी तरफ दुनिया देख रही है कि मकबूजा कश्मीर को 6 साल से सरेंडर मोदी ने जेल बनाया हुआ है और उसके 3 इडियट हर रोज एक नई बकवास करते हैं, जिम्मेदाराना ओहदों पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। जिन्हें जिम्मेदारी समझ में ना आए तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह J-17 थंडर है, जिसकी घनगरज दिमाग से खन्नास निकालेगी। हमारे पास अल-फतह है, होरी है, अब्दाली है, तुम्हारे दिमाग का खन्नास हमें निकालना आता है। पाकिस्तान वालों, मैं साफ सुथरी बात करता हूँ, मदाउज़म से बेनियाज हो चुका हूँ। कोई गाली दे अब मुझ पे असर नहीं होता, कोई तारीफ करे मुझे खुशी नहीं होती। मैं खुश तब हूँगा जब मेरा अल्लाह और मेरे अल्लाह का नबी मुझे कह देगा कि मज़र मेरा है, मज़र हमारा है, बस मैं उस दिन खुश हो जाऊंगा। मुझे जिंदाबाद के नारों की हाजत नहीं है। जब मेरा जमीन पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल और उसके दीन के लिए, मुल्क और मिल्लत के लिए मेरा लहू जमीन पे गिरेगा, मुझे किसी के जिंदाबाद के नारे की जरूरत नहीं है। उस वक्त मेरा रब मेरे जिंदाबाद के नारे लगाएगा कि बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है रिस्क की, मैं अपनी जानों का सौदा अल्लाह के साथ कर चुका हूँ। रब से बढ़कर कोई कीमत दे नहीं सकता, इसलिए अब रब के अलावा हमें कोई खरीद नहीं सकता। दिमागों से गलत फहमियां दूर कर लो। हम बाजार का मोल नहीं है कि हमें कोई खरीद लेगा। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मौला अनमोल कर दिया। जब से रब के हाथ बिके हैं अब हमें कोई और खरीद नहीं कर सकता। सुनो, जब हमारा लहू जमीन पे गिरेगा, इधर भी हमारी रिस्क का जिम्मा अल्लाह के जिम्मे है, और मरने के बाद भी मेरा रब कह रहा है बलाहिया इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। हमें ना अकीदे में भाम है, ना अपने अमल में भाम है। हमारा अकीदा भी वाज़े है, हमारा अमल भी वाज़े है, हमारी मंजिल भी वाज़े है। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। हम ला गालिबा इल्लल्लाह के नजरिए के साथ खड़े हैं और दिलों से ला नखाफु इल्लल्लाह का जज्बा लेकर अल्लाह के अलावा गालिब कोई नहीं, अल्लाह के अलावा खौफ किसी का नहीं। इसलिए कह रहा हूं पाकिस्तान वालों, पाकिस्तान की कदर करो। ये मशीयत इलाही है, लोग आते जाते रहेंगे, ये खित्ता मशीयत इलाही है। जरा सोचो, जो अपनी गाड़ी नहीं बना सकते वो J-17 थंडर बना गए, तो ये मशीयत इलाही नहीं, सुई नहीं है अपनी, लेकिन मिसाइल अपने हैं। तो मानो कि ये क्या है, ये मशीयत इलाही है। ये बैठा डॉक्टर उसामा पूछें हमसे, वहां अरब, अफ्रीकन, यूरोपियन तक इसलिए अदब करते थे कि ये बुनियान और मरसूस के फाते हैं। मैं कहा करता हूं मिर्जे तेरी कब्र में आग लगे। 4 घंटे हमने, 4 दिन हमने दिफाई जिहाद किया, 4 घंटे हमने इक़दामी जिहाद किया। 4 दिन का दिफाई, 4 घंटे का इक़दामी जिहाद पाकिस्तान को जमीन से उठाकर आसमान पे ले गया। काबे की हिफाजत हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अरमान पूरा हुआ
میں ایک عرصے سے چلا رہا ہوں کہ نحن الامہ، وی آر امہ، ہم ایک امت ہیں، ہم جغرافیات، لسانیت، عصبیت، ہم قومیت، یہ سب میرے رب کے ہیں، سارے جغرافیے میرے اللہ کے ہیں کیونکہ رب العالمین وہ ہے، ساری زبانیں میرے رب کی ہیں کیونکہ وَمِنْ آیَاتِهِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، ساری زبانیں میرے رب کی نشانیاں ہیں، اس لیے نہ زبانوں کا مخالف ہوں نہ جغرافیہ کا مخالف ہوں، یہ ہماری شناخت ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان ہمارا جغرافیہ ہے، اس سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہم زبانیں بولتے ہیں، پنجابی، سندھی، بلوچی، کشمیری، ہند کو، پشتو، پردھانی، سندھی، سرائکی، یہ رب کی زبانیں ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی کشمیری کے ہاں، کسی سندھی کے ہاں، کسی بلوچی کے ہاں پیدا نہیں ہوئے، کوئی ترکی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، یہ میرے رب کی زبانیں ہیں، زبانوں کا منکر نہیں، یہ تو میرے رب کے رب ہونے کی نشانیاں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میرے ربی نے نہ جغرافیائی شناخت ختم کی نہ زبان کی۔ رومی کہاں کے تھے؟ روم کے، صہیب رومی نہیں کہا بیٹا روم ہٹا دو، فرمایا لگا رہے گا تیری شناخت۔ بلال کہاں کے تھے؟ اے قربان بلال تیری عظمتوں پہ، کہ جس کو عمر بھی کہے مرحبا یا سیدی بلال۔ کاش جب بلال رسول اللہ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے جنت کی طرف جا رہا ہو تو ہم بھی کہیں اس کے قدموں میں ساتھ ساتھ نہیں کہا بلال حبشی ہٹا دو۔ سلمان کہاں کے تھے؟ کہا ہٹا لو، نہیں، اس لیے کسی دھوکے میں نہ آنا مسلمانوں، کسی دھوکے میں نہ آنا۔ یہ اندلس 1250 عیسوی میں ہمارے ہاتھوں سے نکلا، کیوں؟ نعرے لگے نا، انا اشبیلی، انا قرطبی، انا غرناطی، بچ گئے، نہ نام بچا نہ جغرافیہ نہ زبان بچی۔ غرناطہ کا نام آج گرناڈا ہے۔ ایک مسجد نہیں ہے پورے اسپین میں، 720 سال 722 سال اذان نہیں ہوئی مسجد میں۔ 1250 عیسوی میں اسپین ہمارے ہاتھوں سے گیا، بجائے اس کے کہ ہم فرانس لیتے، ہم آگے بڑھتے پورا یورپ لیتے، ہم لڑ گئے، انا اشبیلی، انا قرطبی، انا غرناطوی، کوئی نہیں بچا۔ اور مسلمانوں مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی، سلفی، سب اہل و سنت والجماعت کے سارے مسلک حق ہیں، سب امت کے ان ائمہ نے رسول اللہ کی علم کے سمندروں میں غوطے لگائے، علم کے موتی نکالے تاکہ نبی کی ادائیں محفوظ ہو جائیں۔ سب مسلک حق ہیں اہل و سنت کی۔ وہ جنت میں جائیں گے ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، جو لڑا رہے ہیں امت کو وہ کدھر جائیں گے؟ اپنا ٹھکانہ سوچ۔ جغرافیہ اللہ کا، زبانیں اللہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا دعوها فإنها ممتنة، اور جب یہ عصبیت کے نعرے سنے تو فرمایا ما بال الجاہلیہ، یہ کیا جاہلیت کی آوازیں سن رہا ہوں؟ صحابہ فرماتے ہیں جن 2 صحابہ کی وجہ سے یہ نعرے لگے تھے، فرمایا ہمارا دل چاہتا تھا زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں کہ ہم رسول اللہ کے دکھ کا ذریعہ بنے۔ مجھے بتاؤ، ایک طرف غزہ لٹ رہا ہے، معصوم بچوں کے جسموں میں 300 سے زائد گولیاں اتاری جا رہی ہیں، دوسری طرف مقبوضہ کشمیر جیل بنا دیا گیا ہے، تیسری طرف برما والوں کو کوئلوں پہ بھونا جا رہا ہے، چوتھی طرف میرا ملک خدا داد ہر طرف سے گھیرے میں ہے، انڈیا سرکار دھمکی دے رہی ہے اور ہم آپس میں لڑتے رہے، میں بلوچی، میں کشمیری، میں سندھی۔ اللہ کی قسم جب اسلام زندہ باد ہوگا تو سندھی بھی عبید اللہ سندھی کی طرح زندہ باد ہوگا، جب اسلام زندہ باد ہوگا تو کشمیری بھی شانور شاہ کشمیری کی طرح زندہ باد ہوگا، جب اسلام زندہ باد ہوگا تو پنجابی بھی احمد علی لاہوری کی طرح زندہ باد ہوگا۔ اور اگر اسلام زندہ باد نہیں رہا، میں گیا کرتبہ، 300 پلر ہیں اس مسجد میں، اتنی بڑی مسجد ہے، تو میں باہر چھپ کے وضو کر رہا تھا فوارے پر، وہ سیکورٹی گارڈ آ گیا، اس نے کہا نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ چرچ ہے۔ میرے سینے پہ جو چھریاں چلی،
1250 سے لے کر 1972 تک 722 سال بنتے ہیں. پورے اسپین میں اذان نہیں ہوئی. لڑ لو آپس میں, لڑو اور لڑو. اذان نہیں ہوئی 750 سال, تقریباً 722 سال. اسپین میں مسجد نہیں تھی. ہر مسجد چرچ بنا دی گئی. اور لڑو, قومیت کے نعرے لگاؤ, اور لسانیت کے نعرے لگاؤ. نہ غرناطوی بچے, نہ شبیلا والے بچے, نہ قرطبہ والے بچے, نہ بارسلونا والے بچے. پورا اسپین ہاتھ سے نکل گیا. اور اس وقت یوسف بن تاشقین ان کو سمجھاتا رہا, ہاتھ جوڑتا رہا, ڈنڈے بھی مارتا رہا, یہ باز نہیں آئے. اور بالآخر نکلا. 722 سال پورے اسپین میں مسجد نہیں تھی. پہلی مسجد 1972 میں مراکش اور سعودیہ نے مل کر بنائی. میں اس مسجد میں بھی گیا. مسلمانوں, دلوں پہ چھریاں چلتی ہیں. جب آپ قرطبہ جاتے ہیں نا, سامنے ادھر سے نظر ڈالیں تو ادھر تک 3-4 مساجد ہیں, سب چرچ بن چکے ہیں, سب میں گھنٹیاں لٹک رہی ہیں. اور جب آپس میں لڑے تو کیا ملا پتہ نہیں. جاؤ جا کر وہ دیکھنا عقوبت خانہ, جہاں مسلمانوں کو کیلوں پہ رکھ کے چیر دیا. کیا ہوا تھا ادھر افغانستان میں جلال الدین اور افغانی جب لڑے تو کیا نکلا؟ سقوط بغداد ہوا. میں نہیں کہتا, مورخین کہتے. اگر ترک جلال الدین اور افغان نہ لڑتے آپس میں تو چنگیز خان کو شکست ہو چکی تھی, بیٹا مارا جا چکا تھا, منگولوں کا سارا حوصلہ ختم ہو چکا تھا. جیسی چنگیز کو پتا چلا کہ یہ لڑ گئے, فوراً آیا جلال الدین, ادھر سے دریا اٹک میں چھلانگ لگائی سندھ میں اس نے, اور واپسی پہ سب افغانوں کو قتل کرتا گیا. کیا ملا؟ نعرہ لگایا تھا نا 71 میں, تو کیا ملا؟ سقوط ڈھاکہ. ایمان کو زندہ کرو. میں سلام کرتا ہوں بنگلہ دیش کے جوانوں کو. جب میں ابھی پچھلے سال مہینے گیا تو جوانوں نے پورے اجتماع میں کھڑے ہو کر کہا, پاکستان سے رشتہ کیا, کشمیر سے رشتہ کیا, فلسطین سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. میں نے کہا قربان میرے بنگلہ دیش کے جوانوں, تم پر قربان. تم نے اندرا گاندھی کے وہ الفاظ جو اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ کلمہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا, آج میرے جوانوں نے وہ نظریہ پھر نکال کر ڈھاکہ کی سڑکوں پہ لگایا. مسلمانوں بس کر جاؤ, اللہ کا واسطہ ہے بس کر جاؤ. میں افغانوں سے کہتا ہوں, یہ جنگ افغانوں کی نہیں تھی, امت محمدیہ کی تھی. میں جانتا ہوں ان افغانوں کو جو امت کے لیے کٹے مرے, اور آج بھی انہیں پاکستان سے پیار ہے. چند لابی زدہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ شہداء کے لہو سے مذاق مت کرو. ہزاروں شہداء ہیں پاکستان کے, عربوں کے, ترکوں کے, عجم کے, افریقہ کے, یورپ کے. یہ امت محمدیہ کی فتح ہے. اگر تم لڑو گے تو تم لڑ کے جو نیچے گرے گا اسے اغیار کھا لے, پھر دوسرا بھی نہیں بچے گا. اگر میری بات میں شک ہے تو تیمور لنگ اور بایزید یلدرم کی لڑائی دیکھ. ایک یورپ فتح کر رہا تھا, ایک چین فتح کر رہا تھا. ظالموں منافقوں نے آپس میں لڑایا, یورپ کی فتح بھی رک گئی, چین کی فتح بھی رک گئی, اور آج دونوں اس غم میں مر گئے, کچھ نہیں ملا. پاکستان کی اگر غلطیاں ہیں نا وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں, احسانات ہیں تو اس پر کتابیں لکھی جائیں گی. میرے بھائیوں کیا ہو گیا؟ اگر روس سے صلح ہو سکتی ہے جس نے پورا افغانستان تاراج کیا, ایران سے صلح ہو سکتی ہے, تجارت ہو سکتی ہے جس نے 12,000 صرف مزار شریف میں شہید کیے, تاجکستان سے صلح ہو سکتی ہے, تو پھر پاکستان کے علماء نے, پاکستان کی عوام نے, پاکستان کے اداروں نے روس میں بھی تمہارا ساتھ دیا, بعد میں بھی آپ کا ساتھ دیا, کوئی احسان نہیں کیا. یہ ہماری ایمانی ذمہ داری تھی. اور بعد میں عالمی استعمار آیا, تب بھی عوام اور علماء تمہارے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے. اللہ کا واسطہ نہ شہداء کے لہو کو رسوا کرو, نہ علماء کی پگڑیوں کو رسوا کرو. اپنی ذاتی انا کو ایک طرف رکھو اور ایک نعرہ پوری دنیا میں لگے, تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا.
اگر پاکستان کی کچھ غلطیاں ہیں تو احسانات ان سے زیادہ ہیں. کیا غلطیاں ایران کی نہیں ہیں؟ کیا غلطیاں روس کی نہیں ہیں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، میرے جملوں کو مفہوم مخالف میں نہ لینا. میرا لہو لگا ہے، میرے شہیدوں کی قبریں ہیں وہاں، اور جہاں شہید کی قبر ہو وہاں عصبیت، لسانیت، جغرافیہ میں نہیں مانتا. میں شہیدوں کی تقسیم کا قائل نہیں ہوں، لیکن بے حرمتی نہ کرو کسی مسلمان کی. لاشیں مت گھسیٹو، اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں. اگر 1 کروڑ کافر جنگ عظیم میں ایک دوسرے کو قتل کر کے نہیں ہوئے قتل، جرمن نے مارے یورپ والے، برطانیہ نے مارا جرمنیوں کو، فرانسی جرمنی نہیں لڑے. بولو اب زیادہ پرانی بات تو نہیں، 1945 میں 1 کروڑ کافر نے کافر مارا، اور آج سب ایک. 38 ملک یورپی یونین میں ہیں، معاشی معاشرتی مفاد بھی ایک، کرنسی یورو کی شکل میں ایک، دفاع نیٹو کی شکل میں ایک. ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ جو ہو گیا سو ہو گیا. میں نے بنگلہ دیش والوں سے بھی کہا تھا غلطی ہو گئی، اب تلافی ہوگی، جانبین سے جو ہوئی سو ہو گئی. اب ہم نے رسول اللہ کے کلمے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے نحن الامہ کا نعرہ لگانا ہے، ہم نے امت بن کے کھڑے ہونا ہے. اور میں کہتا ہوں صرف 5، یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب سے میرے مرشد مفتی مختار الدین شاہ صاحب نے مجھے سبق پڑھایا اتحاد امت کا. غلبہ امت تو میری بچپن کی خواہش ہے، اتحاد امت کا سبق مجھے ان علماء نے پڑھایا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا ایک عرصے سے کہ 5، صرف 5 عربوں کی مرکزیت اور دولت، ترکوں کا وجل حکومت و خلافت، ملیشیا کی اقتصادی طاقت، افغان ایشیا کا گیٹ وے ہے اور ان کا گوریلا وار کا تجربہ، اور مملکت خدا داد جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوائیں گئیں، جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوائیں گئیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والی نظریاتی ریاست جو آج ایٹمی طاقت کی مالک ہے. پوچھیں ڈاکٹر صاحب سے، سب عرب اسی لیے عزت کرتے تھے. اگر یہ پاکستان کی ایٹمی طاقت، ترکوں کا وجل خلافت، افغانوں کا رستہ اور ان کا گوریلا وار کا تجربہ، ملیشیا کا اقتصادی ویژن، عربوں کی مرکزیت اور دولت، یہ 5 اکٹھے ہو، رب کعبہ کی قسم یہ وہ مکہ بنے گی جو مودی سے لے کر نیتن یاہو تک ہر ظالم کے مغز سے خناسیت نکال دے گا. اور یہ وہ ہاتھ بنے گا جس ہاتھ کے نیچے 57 اسلامی ممالک نہیں، غیر مسلم دنیا بھی انشاءاللہ سکھ کا سانس لے گی. اب بتاؤ لڑ کر کسی اور سکوت کو کرو گے یا اتحاد بن کر انشاءاللہ دنیا کو فتح کرو گے؟ متحد ہوگے انشاءاللہ. کوئی سندھی نہیں، کوئی پنجابی نہیں، یہ میری شناخت ہے زبانی، کوئی جغرافیہ نہیں. اللہ نے مجھے پیدا کیا جہاں کیا، جغرافیہ بھی میرے سر آنکھوں پر. اور جو جغرافیہ اور لسانیت کو دوسری ترجیح رکھ کر پہلی ترجیح اللہ کو، ملک و ملت کو، رسول اللہ کو، دین کو بنائے گا، یاد رکھنا امام بخاری کا نام کوئی نہیں جانتا. بخاری نے دین کو ترجیح بنائی، آج اس کا جغرافیہ بخارا بھی عزت نہیں ہے، عزت صاحب ہدایہ کو نام کوئی نہیں جانتا، ابن حجر کا نام کوئی نہیں جانتا، اسقلانی، شیخ اسقلانی. اللہ نے جغرافیہ کو عزت دی. شاہ انور شاہ کشمیری کو کون جانتا تھا؟ آج کشمیری شناخت کو اللہ نے قال اللہ و قال الرسول کی برکت سے عزت دی. میں اردن جاتا ہوں، میں عمان جاتا ہوں، تو وہاں کے شیوخ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شاہ انور شاہ کشمیری کی نسبت دو. پچھلی بار میں بنگلہ دیش گیا تو وہ ختم نبوت کے امیر نے مجھے پکڑ لیا، اتنے بڑے بزرگ ہیں، کہا ادھر بیٹھو حدیث پڑھاؤ. میں نے کہا اللہ کا واسطہ، وہ شاہ انور شاہ پڑھاتا تھا، میں دائی ہوں، کہ جو کچھ بھی ادھر بیٹھو. تو اللہ نے کشمیری کو بھی عزت دے دی دین کی برکت سے. آج اگر تم دین کو ترجیح بناؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کو اور اس رسول کی مظلوم امت کو ترجیح بناؤ گے، غلبہ امت اور اتحاد امت کے لیے اپنی جانی مالی صلاحیتیں لگاؤ گے اور اس مملکت خدا داد اور اس کی دفاعی طاقت کی قدر کرو گے، انتشار کی جگہ اتحاد، نفروں کی جگہ محبت، ظلم کی جگہ عدل، جہالت کی جگہ علم کے پرچم لے کر کھڑے ہوگے تو انشاءاللہ یاد رکھنا اللہ تمہیں ہمیں بھی عزت بخش دے گا اور ہماری زبان اور جغرافیہ کو بھی عزت بخش دے گا. تو
کرو گے اتحاد امت کی محنت انشاءاللہ. خدام الامہ جیسے ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کا پلیٹ فارم ہے. تحریک ناموس صحابہ کی تحریکیں دفاع صحابہ کی ہیں. دعوت و تبلیغ ہے. خدام الامہ غلبہ امت اور اتحاد امت کی تحریک ہے. اس میں ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ. ہر عصبیت و لسانیت سے بالا تر ہو کر ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے. آج دعا کریں، اللہ نے صرف سعودیہ اور پاکستان کا اتحاد کرایا ہے. دعا کریں بقیہ 3 بھی اس میں آ جائیں. پھر خدا کی قسم دیکھو پھر منظر بدلے گا. میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں. ابھی دنیا منظر دیکھ رہی ہے، غزہ میں زمین تنگ ہے. اہل ایمان پر میں تمہیں قسم کھا کر مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں زندہ رہوں یا نہ رہوں. مجھے اتنا پتا ہے میرے رب نے مجھے چھوٹی عمر میں وہاں لے گیا، قبول کرایا، اور میں نے روس کی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھی. جس نے میرے رب کے جنازے ماسکو میں نکالے تھے، میرے رب نے اپنے بندوں کے ہاتھ سے اس کا جنازہ دریائے آمو کے پار کروایا. پھر میں نے دیکھا کہ عالمی استعمار ناک رگڑتا گیا. دیکھنا منظر بدلے گا. مجھے اللہ دکھا دے تو اس کا احسان ہے، نہیں دکھایا تو ہماری قبریں نشان منزل ہوں گی، منزل کی نشاندہی کریں گی انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں منظر بدلے گا. یہی فلسطین ہوگا، منظر نامہ بدلے گا. آج مظلوم کے لیے جائے پناہ نہیں ہے، کل ظالم کے لیے نہیں ہوگی. پوچھو علماء سے، ایک ایک درخت ایک ایک پتھر کہے گا او اللہ کے بندے یہ رہا ظالم، یہ رہا ظالم جس نے ظلم کو دنیا میں راج کیا. آج اس ناسور سے کائنات کو پاک کر دے. منظر بدلے گا اور ادھر بھی بدلے گا. مودی کی آتما کو بھی چین آئے گا. میں بتاتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا جب ادھر منظر بدل رہا ہوگا ادھر غزوہ ہند شروع ہوگا. اور یاد رکھنا 6 لاکھ فوج نہیں ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. تم میں سے جو یہ فوج کا ماٹو رکھتا ہے، جو کہتا ہے میں بھی ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہوں، ہاتھ کھڑا. ہاں 25 کروڑ 23 سے 25 کروڑ عوام ہے، بلکہ 2 ارب امت ہے انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر والے گر گئے، غزہ والے گر گئے. میں کہتا ہوں گرے نہیں، غزہ نے تو پوری انسانیت کو اور امت کو کھڑا کر دیا. نہیں کھڑا کیا، کھڑا کیا اس نے. تو غزہ نہیں گرے گا. میں نے ترکی میں ایک لفظ کہا تھا، غزہ و کشمیر لم تنکسر ولن تنکسر. غزہ اور کشمیر نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا، نہ گرا ہے نہ گرے گا انشاءاللہ. جس طرح ہماری جبینیں بیت اللہ میں سجدہ کرنے کے لیے بے چین ہیں، جس طرح ہماری آنکھیں روضہ رسول دیکھنے کے لیے بے چین رہتی ہیں، اسی طرح ہمارے دل مسجد اقصی میں شکرانے کے فتح کے نوافل پڑھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہوگا. سنحرر کشمیر انشاءاللہ، سنحرر فلسطین انشاءاللہ، سنحرر مسجد اقصی انشاءاللہ. ہم نماز پڑھیں گے وہاں انشاءاللہ. ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نسلیں پڑھیں گی انشاءاللہ، ہماری نسلیں پڑھیں گی انشاءاللہ. ادھر بھی منظر نامہ بدلے گا اور غزوہ ہند شروع ہوگا. اور یہ دھوتی والے، ان کی دھوتیاں ہواؤں میں اڑیں گی اور میرے 25 کروڑ 32 کروڑ ہند کے مسلمان بھی سکھ کا سانس لیں گے اور مقبوضہ کشمیر کا حصار بھی ٹوٹے گا. میں نے اپنے دوستوں سے یورپین سے کہا اس فلوٹیلا میں نے مس این امریکہ نے اس سے کہا کہ آپ 75 سال کی عمر میں ادھر آ گئی تو کشمیر کب آئیں گی؟ کشمیر کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کے کہا فری فری فلسطین، فری فری کشمیر. تو اگر یہ غیر مسلم کھڑے ہو گئے، دعا کرو اللہ جتنے قافلے میں غیر مسلم تھے سب کو ایمان دے، اور جتنے مسلمان تھے اللہ ان کو ایمان پہ خاتمہ دے. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم قطن ہیرو نہیں ہیں. ہم نے صرف چڑیا کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر قطرے برسائے بس، اور اللہ نے وہ قبول کر لیا. تو آپ سے گزارش ہے، یہ میں نے اتنی دیر اس لیے کھڑا کیا، تھوڑا سا درد ہو ٹانگوں میں. ہم نے کچھ اور درد اپنا لیے، مال کا درد، اولاد کا درد، وہ اسٹیٹس کا درد، اور رسول اللہ کا درد کون اپنائے گا؟ امت بنو گے انشاءاللہ، بنو گے امت، بنو گے امت. میرے ہم آواز ہو کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرو گے انشاءاللہ، دفاع صحابہ کا فریضہ سر انجام دو گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرو گے انشاءاللہ، تعلیم و تعلم کی حفاظت کرو گے انشاءاللہ، تزکیہ نفس کی محنت جاری رکھو گے انشاءاللہ، خدمت خلق کرو گے نا انشاءاللہ. برما سے لے کر اپنے پنجاب کے سیلاب زدہ بھائیوں تک اور غزہ کے مظلوموں تک نوالے خود انشاءاللہ منہ میں ڈالیں گے.
ڈالیں گے نا انشاءاللہ؟ خدمت خلق کریں گے، سیاست اسلامیہ بھی کریں گے نا انشاءاللہ؟ جہاد فی سبیل اللہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا، بولو جاری رہے گا انشاءاللہ، اور منظرنامہ بدلے گا، اور جنہوں نے آج مقبوضہ کشمیر کو جکڑا ہوا ہے یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئیں گے، اور زمین گونجے گی ان الحکم الا للہ، زمین اعلان کرے گی لا غالب الا اللہ، مسلمان چلا چلا کر کہیں گے لا نخاف الا اللہ، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہتا ہوں نا، تکبیر ہمارا نعرہ نہیں ہے، صرف عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر عقیدہ ہے نا؟ اللہ بہت بڑا، یہ عقیدہ ہے یا صرف نعرہ ہے؟ بولو عقیدہ ہے تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، لبیک 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 لبیک۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، سندھی پنجابی کا رشتہ کیا، بلوچ پنجابی کا رشتہ کیا، پشتون سرائکی کا رشتہ کیا، عربوں ترکوں سے رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ، فری 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 فری، اب بولے کشمیر فری 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 فری، میرے ساتھ مل کر کہیں، میرے لفظوں کے ساتھ، بالروح بالدم لبیک یا اقصی، بالروح بالدم لبیک یا اقصی، بالروح بالدم لبیک یا کشمیر، بالروح بالدم لبیک یا رسول اللہ، بالروح بالدم لبیک یا رسول اللہ، نفدیک یا رسول اللہ، نفدیک یا رسول اللہ، ہماری جانیں قربان، ہمارا مال قربان، تاج و تخت ختم نبوت، تاج دار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، ملک و ملت پہ فدا عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاوداں کرتے چلو، زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، کفر کو نابود حق کو جاوداں کرتے چلو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔